بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ ان کو یقین نہیں تھا کہ حضور کی وفات ہوئی ہے۔ وہ فرما رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے ملنے گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے اور اعلان فرمایا، لوگو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو ذہن میں رکھو کہ عبادت اس کی جاتی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما چکے ہیں، اور جو شخص اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ اللہ کی ہی عبادت کرے کہ اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر ان کو موت آ جائے یا پھر ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ یہ آیت سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ تو اللہ کی کتاب میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وصال پا جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، اللہ کا یہ قانون ہے اور اجل کا فیصلہ اٹل ہے۔ پھر حضور کی تجہیز و تکفین کا موقع آیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کر کے دروازے پر موجود تھے، اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑا لگا کر پردہ بنایا۔ پھر اوس ابن خولہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر بلا لیا، جو گڑھے بھر بھر کر لاتے رہے اور پانی دیتے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹا اور اپنے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض کے اندر جسم اقدس کو ملتے رہے، اور پھر فضل ابن عباس اور قسم ابن عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے پانی انڈیلتے رہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا، اور یہی دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کروٹیں بھی بدلتے رہے تاکہ جسم اطہر پر پانی اچھی طرح چلا جائے۔ پھر 3 سفید کپڑے لائے گئے، حضور کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا، جیسا کہ آج کل ہمارے دور میں دیا جاتا ہے۔ وفات سے کچھ عرصہ پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ کی وفات ہو جائے تو آپ کو غسل کون دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت۔ یہ وہ اہل بیت تھے کہ جو اسی وقت گھر میں موجود تھے۔ پھر عرض کیا کہ آپ کو قبر میں کون اتارے؟ فرمایا، میرے اہل بیت۔ عرض کیا، جنازہ کون پڑھے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو جگہ خالی چھوڑ دینا، سب سے پہلے اللہ مجھ پر رحمت فرمائے گا۔ یہ اشارہ تھا کہ جنازے میں درود شریف پڑھنا ہے۔ نبی کے لیے مغفرت کی کوئی دعا ہو سکتی ہے بھلا؟ پھر فرمایا، جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر میرے اہل بیت آ جائیں، سارے مرد آ جائیں، وہ دعا کریں، پھر اس کے بعد ان کی عورتیں اور بچے آ جائیں، پھر غلام آ جائیں، اس طرح پھر مہاجرین آ جائیں، اس کے بعد ان کے مرد پہلے، پھر عورتیں اور بچے۔ اسی طرح فرمایا کہ انصار آ جائیں اور ان کے مرد پہلے، پھر عورتیں اور بچے، اور آخر پر غلام۔ اس طرح جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھودی گئی تو فیصلہ ہوا کہ حضور نے خود فرمایا تھا کہ نبی جہاں وفات پاتا ہے اس کی قبر وہیں پر بنتی ہے، لہٰذا آپ کے کمرہ مبارک میں ہی لحد کھودی گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کے دستور کے مطابق قبر کھدوائی۔ پہلے گڑھا کھودا گیا، اس کے ساتھ بغل کھودی گئی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھنا تھا۔ جنازہ یوں ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ حضور زندہ تھے، سب کے امام تھے، وفات پا گئے تو بھی سب کے امام ہیں، ان کا کوئی امام نہیں ہے، لہٰذا سب ایک قطار میں کھڑے ہوتے اور آپ پر درود پڑھتے، دعا کرتے اور چلے جاتے۔ پھر مرد آتے، عورتیں آتی، بچے اور غلام آتے، درود شریف پڑھتے اور چلے جاتے۔ اسی طرح پیر کا دن، منگل کا دن، رات کو کسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ مکمل ہوا۔ فرماتے ہیں کہ 32 گھنٹے لگ گئے، جگہ کی قلت کی وجہ سے اور صحابہ کرام کی پاؤں تلے زمین کھسک چکی تھی، اور جب یہ سلسلہ مکمل ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ایک غلام اور بھی تھے، ان 4 حضرات نے قبر اطہر میں جسم اطہر کو اتارا، اور جب باہر آئے تو مغیرہ ابن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ
अन्हो की बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने अपनी अंगूठी उतार कर खुद ही कब्र में फेंक दी और हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से अर्ज की, हजूर मेरी अंगूठी कब्र में गिर गई है, उठा लूं? हजरत अली ने फरमाया, अभी कब्र बंद नहीं हुई, उठा लो। इसी बहाने कब्र में उतरे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अतहर से रो रो कर लिपट लिपट कर रोते रहे। सबने बाहर आने पर इसरार किया और फिर कब्र अतहर को बंद कर दिया। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ मौजूद थी। फरमाया, हजूर को कैसे आप लोगों ने कब्र में उतार दिया? आपका दिल भी करता था कैसे इन पर मट्टी डाल दी। हाँ, अल्लाह का यही फैसला है, ये अटल है। एक बात याद रखना दोस्तों, क़यामत के दिन ये सब इकट्ठे होंगे, मुलाकातें होंगी, आमने सामने होंगे। इसीलिए किसी मैयत के मरने पर जैसे होता है समझते हैं कि हमेशा के लिए जुदा हो गया, नहीं, हमने भी जाना है, उनसे मिलना है। अल्लाह हमें हमारे रिश्तेदारों से मिला दे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें गुनाहों की दलदल से निकाल कर नेक लोगों की राह पर डाल दे। हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चे दिल से मोहब्बत करें।